رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنانے آئے تھے ہمیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے محلے گندگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جس نبی نے یہ کہا ہو کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس نبی کے ماننے والوں کے محلے گندگی سے پہچانے جائیں کہ اس محلے میں صفائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ایک خالص 100% مسلم محلے کو میں جانتا ہوں جہاں صرف اس وجہ سے کوئی صفائی کرنے والا نہیں آتا کہ وہ مہینے میں فی گھر 50 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک خالص 100% مسلم محلے میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی گندگی پڑی رہتی تھی، لوگوں کے کہنے پر نگر نگم والوں نے 2 بڑے بڑے ڈرم رکھوا دیے کہ کوڑا اس میں ڈالا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ڈرم خالی ہے اور کوڑا پورا باہر پڑا ہوا ہے، مسلمانوں نے پھینکا ہے، مسلمانوں نے گندا کیا ہے۔ نشے کے عادی سب سے زیادہ مسلمان نوجوان ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ زبان سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کی خراب ہے۔ اگر 10 منٹ ہمارا کوئی نوجوان بات کرے گا تو اس کے منہ سے گالی نہ نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گالی کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی۔ اور میں تو کہتا ہوں کسی مسلم محلے سے آپ گزریے اور 1 کلومیٹر گزرے اور آپ کے کانوں میں گالی کے الفاظ نہ پڑے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں ہمارے جو ناظم صاحب ہیں جلسے کے، کہ میں سید نہیں ہوں۔ کئی مرتبہ اشتہارات کے ذریعے، غالباً بہرائچ کے ہی کسی جلسے کے اشتہار میں والد صاحب کے نام کے ساتھ بھی سید لکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سابقہ روایات کو باقی رکھتے ہوئے یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرائچ شہر اور اس کے مضافات سے میرے والد ماجد حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے۔ ان کی جو اسفار کی 30 سالہ زندگی ہے، اس میں کانپور کے علاوہ سب سے زیادہ ان کے اسفار غالباً بہرائچ کے ہی ہوئے ہیں۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہیں، جو سفر کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ مولانا نے بہرائچ، بارہ بنکی اور سلطان پور کو گود لے رکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ روایات ابھی زندہ ہیں اور وہ دینی رمق ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت باقی رکھے۔ یہ اسلامی سنہ ہجری کا 3واں مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب کائنات کے سردار امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیج کر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے
اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے احسانات ہیں، اور ہم آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے خاص طور پر احسان کے ساتھ تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہے کہ اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو اس امت میں بھیجا، اس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا اظہار فرمایا۔ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ ہم نے اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت اور آپ کو بھیجنا یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس کو یہودی بھی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں جن دو قوموں کا تذکرہ ہوا ان میں سے یہودی اور عیسائی، یہ خاص طور پر آپ ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، منافقین کا بھی تذکرہ ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناراضگی اور غضب کے ساتھ اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ پہچانتے تھے حضور کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچائی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کا تذکرہ بیانات میں۔ حضرت اسماعیل یہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اسی لیے ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے حضرت ابراہیم کے بعد، جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے ملتا ہے، وہ تقریباً سبھی بنی اسرائیل میں بھیجے، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بھیجے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے اپنے آخری اور سب سے محبوب پیغمبر کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجا۔ یہودیوں کو اس بات کا زعم تھا، اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ پائے گا۔ اور وہ یہ گمان کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس آخری پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ ساری کتابوں میں آیا، سارے نبیوں کے ذریعے کروایا گیا، جن کے بارے میں حضرت موسیٰ بھی فرما رہے ہیں، دیگر انبیاء بھی فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کی کہ دیکھو آخری پیغمبر آئیں گے، اگر وہ میرے جانے کے بعد آئیں تو تم ان کی اقتداء کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان پر ایمان لانا، اور اگر وہ میری زندگی میں آ گئے تو میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری اور محبوب پیغمبر جس کا انتظار ہو رہا ہے صدیوں سے، جس کا تذکرہ ہر نبی کر رہا ہے، جس کا تذکرہ ہر شریعت میں موجود ہے، وہ نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ یہ حسد تھا یہودیوں کو، وہ اس نعمت کو سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آخری نبی کا، کسی قوم کو آخری نبی کا شرف حاصل ہونا۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے حسد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں یہ کائنات بنی،
آپ نے خود ایک موقع پر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا نہ بناتے، یہ زمین آسمان نہ بناتے، یہ چاند سورج ستارے نہ بناتے، یہ رات دن کا نظام، یہ انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، دریا، پہاڑ، پیڑ، یہ جو کچھ دنیا کا نظام ہے، دنیا کی رونق ہے، رشتہ داریاں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی صرف ایک رات نہیں، پوری زندگی حضور کا مقام و مرتبہ بیان کریں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر نے جب وہ اس بات سے عاجز آ گیا کہ آپ کی شان کے لائق تو الفاظ بھی نہیں مل رہے، کیسے آپ کی تعریف کی جائے، کیسے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، تو شاعر نے یہ شعر کہہ کر اپنی بات ختم کر دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس اللہ کے بعد آپ ہیں، اب ہماری زبان قاصر ہے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے، اللہ اور اللہ کے بعد بس آپ کا نمبر ہے، اس کے آگے ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کی شان بیان کر سکیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں بہت مبارک ہیں اور سراپا خیر ہیں۔ جس مجلس میں حضور کا تذکرہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ جگہ مبارک ہوتی ہے، وہ مقام مبارک ہوتا ہے، وہ لوگ مبارک ہوتے ہیں جو حضور کا ذکر خیر فرمائیں، اور وہ کان مبارک ہوتے ہیں جو حضور کا ذکر سنیں، وہ وقت مبارک ہوتا ہے جس وقت حضور کا تذکرہ کیا جائے، یہ سراپا مبارک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اچھی تعلیمات دے کر اور ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے کہ وہ اچھائی کو عام کریں اور برائی کو روکیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، زندگی کے آداب سکھائیں، صحیح اور غلط کا فرق بتلائیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ذرا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، جس سماج میں تشریف لائے، اس کا کیا حال تھا؟ میں مثال دینے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ اتنا بد تہذیب، اتنا بد سلیقہ، اگر یہ کہا جائے کہ روئے زمین کا سب سے زیادہ بدترین معاشرہ اور بدترین سماج، تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ جس سماج میں ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہوتی ہوں اور نسلوں لڑائی چلتی ہو، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور زندگی بھر لڑتے رہے، مر کے چلے گئے، پھر آپ کی اولاد نے تلوار نکال لی، وہ مر کر چلی گئی، اس کی اولاد نے تلوار نکال لی۔ ہماری آپ کی طرح جھگڑا نہیں ہوتا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا، بات کرنا بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، نہیں، دونوں طرف سے تلواریں نکلتی تھی اور خون بہایا جاتا تھا۔ شراب جہاں عام، زنا جہاں عام، عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں سماج میں۔ یعنی یہ حیثیت تھی عورت کی اس سماج میں کہ عرب والے، عرب کے جو کفار مشرکین تھے، جو اس بد تہذیبی کا شکار تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ اصل انسان تو مرد ہے، دنیا کی ساری دیگر چیزیں، جس طرح ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، انسان کے کام آتی ہیں، انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اس طرح عورت بھی انسان کی خدمت کے لیے، جس طرح انسان دیگر چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس طرح عورت کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے میں باپ اپنی سگی بیٹی کو،
جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ ذرا تصور کریں کتنا کیسے معاشرہ اور کیسے سماج تھا وہ اور کیسے لوگ تھے وہ جہاں اللہ کے نبی تشریف لائے. جس سماج میں باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا ہو، ذرا تصور کیجئے. جو لوگ صاحب اولاد ہیں جن کو اللہ نے بیٹی کی دولت سے نوازا ہے وہ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا. اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی عمر میں معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا. 40 سال کی عمر میں معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا. آپ کی عمر کے 40ویں سال میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا. آپ نے کام شروع کیا. زبردست مخالفت ہوئی آپ کی. لوگ آپ کے جان کے دشمن بنے. آپ کو جان سے مارنے کی سازشیں ہوئی. 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ رکھا گیا، سماجی بائیکاٹ. اتنا تنگ کر دیا کہ نبوت کے 13ویں سال یعنی عمر کے 53ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا. آج مسلمان اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہائے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا پریشان کیا جا رہا ہے، بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، بڑی زیادتیاں اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، حق تلفی کی جا رہی ہے. الحمدللہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اپنے وطن میں موجود ہیں، اپنے محلے اور اپنے پڑوس میں موجود ہیں. ذرا تصور کیجئے کائنات کے سردار محبوب رب العالمین، تمام نبیوں کے سردار، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو، ان کو دین کی دعوت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا. اور آپ کو اپنے وطن سے ایسی شدید محبت تھی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تم سے بڑی محبت ہے. میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہاری خدمت کرتا اور یہیں رہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے دین کی دعوت نہیں کرنے دیتے، مجھے ایک اللہ کا نام نہیں لینے دیتے. یہ سچویشن، ایک طرف وہ معاشرے کی وہ بد تہذیبی جس میں آقا تشریف لائے، اور پھر تشریف لانے کے بعد جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ کو وہ شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. ایک طرف یہ حالات ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ جو تعلیمات آپ لے کر آئے، جو کردار آپ لے کر آئے، جب اس پر عمل کرنا شروع کیا لوگوں نے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہے ہیں. 53 سال کی عمر میں آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے، جس کے اندر مکہ بھی آتا ہے. صرف 10 سال کے اندر 10 سال پہلے یہ حالت تھی کہ آپ کو اپنے شہر میں دین کی دعوت کھل کر دینے کی اجازت نہیں تھی اور آپ کو اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا. اور صرف 10 سال کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو جزیرہ عرب میں کس کی حکومت ہے؟ آگے چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، پھر 6 مہینے حضرت حسن کے، وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کے 53ویں سال میں اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اور آپ کی وفات کے صرف 30 سال کے بعد، یعنی جب آپ اپنا شہر چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا اس کے صرف 40 سال کے بعد دنیا کے 70% علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی.
ذرا تصور کیجئے کہ محض 40 سال پہلے جس ذات کو اپنا وطن چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہو، اس کو اپنے وطن میں، چھوٹا سا تھا مکہ، آج کی طرح بڑا نہیں تھا، اب تو مکہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس زمانے میں تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، بہت مختصر سی آبادی تھی مکہ مکرمہ کی، وہ شہر بھی آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے تھے، جب لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا ہے مسلمانوں، صرف 40 سال کے اندر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے 70% حصے پر مسلمانوں کو قبضہ کروا دیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کون سی تعلیمات تھی وہ؟ کون سا کردار تھا وہ؟ کون سا کیریکٹر تھا وہ کوئی جادو منتر نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو ہمارے اختیار کے باہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ ہر آدمی نہیں بن سکتا، انسانوں کے لیے نمونہ وہی بنے گا جو مکمل انسان ہو۔ انسانوں کے لیے فرشتے نمونہ نہیں بن سکتے، انسانوں کے لیے جنات نمونہ نہیں بن سکتے، انسانوں کے لیے کوئی بھی دوسری مخلوق نمونہ نہیں بن سکتی۔ انسان کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، اور یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی اور آپ کے ماننے والوں نے کامیابی حاصل کی، کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جو ہمارے آپ کے بس میں نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے لے کر اور وفات تک اس 10 سال کے عرصے میں، جب آپ نے وفات سے چند ماہ قبل 3 مہینے 3.25 مہینے پہلے یا تقریباً 3.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ یہ جو قوت، یہ جو طاقت حاصل ہوئی ہے، یہ قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک انسان جس طرح پروسیس کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے سارے کام کیے ہیں۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ نے قربانی دی ہے، آپ بھوکے رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، آپ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، آپ نے خود اپنے اوپر زخم کھائے ہیں، آپ کا دانت شہید ہوا ہے، آپ کے چہرے پہ زخم آئے ہیں، آپ نے اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں اور اشارہ کر دیا سب کچھ ہو گیا، نہیں، کوئی اسپیشل مدد نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا ہے، اور ایک انسان جس طرح آگے بڑھتا ہے اس طرح آپ آگے بڑھے ہیں، تب اللہ کی مدد آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اور جن تعلیمات پر آپ نے خود عمل کیا اور آپ کے شاگردوں نے عمل کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، مسلمانوں وہ تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو آج بھی تمہیں وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ کامیابی تمہارے لیے بنائی گئی ہے، سرفرازی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر حکمرانی کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو، لیکن تم ان تعلیمات پر عمل کر کے تو دکھاؤ، تم اپنا کردار تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بناؤ، تم اپنے اخلاق کو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بناؤ۔ وہ رب، وہ خدا آج بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ کی وہ تعلیمات آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ کیوں پریشان ہے؟ ڈر ہی تو ہے، فکر مندی ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، کیا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ انتم الاعلون، مسلمانوں اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بولتے،
اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب ہوگے. بتاؤ اللہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ کامیاب ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل کر سکتی ہے؟ لیکن آگے ایک شرط بیان فرما دی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے ایمان والے بنو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن اور جو تعلیمات لے کر آئے ان پر 100% عمل کرنے والے بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت میں ہر چیز موجود ہے. عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سب کچھ ہے. عام طور پر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جب دیندار آدمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیندار کون ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، داڑھی ٹوپی ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں پردہ ہوتا ہے کہ نہیں، حج و عمرہ کیے ہے کہ نہیں. یہی سب تو دیکھتے دیندار آدمی کے لیے. یقیناً دیندار آدمی کے اندر یہی سب صفات دیکھی جائیں گی. لیکن سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس میں جو عبادات کا یعنی حقوق اللہ کا شعبہ ہے وہ پورے دین کا صرف 25% ہے. جو 75% ہے نا، ان میں معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، حقوق العباد ہے. ہمارے یہاں جو نماز پڑھ لے، جو روزہ رکھ لے، جو قرآن پڑھ لے، مدرسوں کو چندہ دے دے، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے لے، حج کر لے، وہ دیندار ہے، وہ اچھا انسان ہے. پھر وہ چاہے جو کچھ کرے، کسی کا پیسہ مار لے، کسی کے بارے میں دل میں حسد رکھے، کسی سے کینہ رکھے، کسی سے غیبت رکھے، ذرا سے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بول دے، کاروبار میں دھوکہ بھی دے دے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کرے. لیکن اگر نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اور علماء سے تعلقات ہیں، اور مدرسے والوں سے تعلقات ہیں، اور جب محلے میں جلسہ ہوتا ہے تو بڑا موٹا چندہ بھی دیتا ہے، اور اس نے حج بھی کر رکھا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے سال عمرے پہ بھی جاتا ہے، تو اب یہ دیندار ہے. دینداری کا یہ پیمانہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت پر 100% عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک دیندار ہے. اس شریعت پر 100% عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا انسان ہے، جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، جس میں حقوق العباد بھی شامل ہے. اور حقوق اللہ میں ایمان لانے کے بعد اگر عبادات میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، انسان توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور بغیر توبہ کے بھی دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، تو پھر جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. کرتے رہو سجدے. روایات میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں ایک آدمی پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ اس کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی. پہنچے گا اللہ رب العزت کے دربار میں. اچھا اتنی نیکیاں لے کر آؤ، رکو ابھی تمہارا رجسٹر کھلنا باقی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رجسٹر کھولا جائے گا. ہاں بھائی دیکھو، اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا. جن کا حق مارا تھا ان سب کو بلا کر اس کی نیکیوں میں سے حصہ دو. اب پتہ چلا ایک صاحب آئے، دو آئے، تیسرے آئے، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، کسی کے بارے میں لگائی بجھائی کر دی تھی، دو لوگوں میں لڑائی کروا دی تھی، کسی کا کسی لائن سے حق مار دیا تھا. ساس ہے تو بہو کے بارے میں بیٹے کو بھڑکا دیا تھا، بہو ہے تو اماں کے بارے میں شوہر کو بھڑکا دیا تھا. یہی سب تو ہوتا ہے نا.
اس فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، فلانے کو اتنی نیکیاں دی گئی، اتنے لوگ ہو گئے کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حقوق والے باقی ہیں جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو ختم ہو گئیں، ابھی لوگ باقی ہیں، تو پھر حکم ہوگا ایسا کرو، اب ان لوگوں کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اس کے اوپر لاد دو اور اس کو جہنم میں بھیج دو۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے ایک ایک شخص جھانکے۔ اصلاح معاشرے کا تعلق صرف بوڑھوں سے نہیں ہے، اصلاح معاشرے کا تعلق صرف گھر کی بڑی خواتین سے نہیں ہے، اصلاح معاشرے کا تعلق ہر بالغ سے اور ہر نابالغ سے۔ بچے کی پیدائش سے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ بھائی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ہم آپ مل کر اس معاشرے کے فرد ہیں، ہم سے مل کر یہ معاشرہ بنا ہے۔ ایک ایک فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، گھر کی بڑی عمر کی خواتین ہو، نوجوان لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، میں نے آپ کو بتلایا کہ بات بات پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، سگے بھائیوں میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسی کایا پلٹ ہوئی۔ جنگ کا موقع ہے، پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ایک صاحب پانی لے کر آتے ہیں، ایک صحابی کو پانی پلانا چاہتے ہیں، اچانک بغل سے دوسرے ساتھی کے کراہنے کی آواز آتی ہے پیاس سے۔ وہ صحابی پانی پینے سے منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اس کے پاس جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، پھر بغل سے کسی تیسرے کی کراہنے کی آواز آتی ہے پیاس کی شدت سے، وہ کہتے ہیں میں نہیں، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کئی لوگ پانی پینے سے منع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب آخری والے کے پاس پہنچتے ہیں، مسلمانوں ذرا دل تھام کر یہ واقعات سنو، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک طرف کہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہیں، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ذرا ان واقعات کو، حضور کی ان تعلیمات کو سنو اور اپنا جائزہ لو، کیا واقعی ہم حضور کے نام لینے کے حقدار ہیں؟ کیا ہمارا منہ اس لائق ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کا نام لیں؟ جب آخری والے کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے۔ پلٹ کر اس سے پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی پیاس کی شدت سے شہید ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ جتنے لوگ تھے سب دنیا سے چلے گئے، سب نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ کایا پلٹ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کبھی فرصت ملے اور کسی کچہری جائیے تو وہاں جو مقدمات درج ہیں، اگر ان کی فہرست نکلوائی جائے تو 50، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ زیادہ، 50% سے زیادہ مقدمات وہ ہوں گے جو مسلمانوں نے مسلمانوں پر کروا رکھے ہوں گے، اور ایک بڑی تعداد ان مقدمات کی ہوگی جو سگے بھائی نے اپنے بھائی پر کروا رکھا ہوگا، حتیٰ کہ اولاد نے اپنے والدین کے خلاف مقدمہ کروا رکھا ہوگا۔ یہ حال ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں صرف اس بنیاد پر ایک عورت کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایک لڑکی کو، کہ جب ہماری بارات تم کو لینے کے لیے آئی تھی تو اس کا خاطر خواہ اکرام نہیں کیا گیا تھا۔ 200 لوگوں کو لے کر ہم پہنچے تھے بارات لے کر، اور جس طرح باراتیوں کی عزت کرنی چاہیے تھی اس طرح عزت نہیں ہوئی۔ بس پہنچی تو کوئی وہاں استقبال کرنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے پوری زندگی اس بیٹی کو تکلیف دی جا رہی ہے۔
ہم کیا اس لائق ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کا نام لیں اپنی زبان سے؟ صرف اس بنیاد پر بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ کے جہیز کا مطالبہ کیا تھا، تمہارے باپ نے ہم کو 4.5 لاکھ کا جہیز دیا، 5 لاکھ کا نہیں دیا۔ اس بنیاد پر بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنی خودکشی کے واقعات صرف اس بنیاد پر پیش آ رہے ہیں۔ بتائیے کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں؟ جس معاشرے میں ایک لڑکی کی شادی صرف اس وجہ سے نہ ہو پاتی ہو کہ اس کے باپ کے پاس 300 لوگوں کی دعوت کرنے کے پیسے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور جو شریعت لے کر آئے اس میں لڑکی پر تو 1 پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، لڑکی کے گھر والوں پر۔ اور ہم جو محمد رسول اللہ کے نام لیوائے، ہم نے جنہوں نے ٹھیکیداری لے رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کوئی سخت لفظ بول دوں تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے بہرائچ والوں سے واقعی تعلق اور محبت ہے، اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے۔ جب بہرائچ، بلکہ جب یہاں بہرائچ کا سفر طے ہوتا ہے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرانے ساتھی جن کی مصروفیات ہیں، جو مشغول رہتے ہیں اپنی ضرور، ان کے الگ الگ تقاضے ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان کا فون آتا ہے بغیر کہے کہ بہرائچ کا سفر ہے تو ہم بھی چلیں گے۔ ہم لوگوں کو تعلق ہے آپ لوگوں سے، اور آپ کو بھی تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے آپ سے بے تکلف ہو کر کھل کر سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری اگر تکلف کرنا پڑتا ہے بھائی برا نہ مان جائے۔ ہمارے معاشرے میں 80% باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے مقروض ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سچی بتائیے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 80% باپ وہ ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو وہ مقروض ہوتے ہیں، اور سالوں گزر جاتے ہیں ان کو وہ قرض ادا کرنے میں۔ کسی کو اپنی زمین بیچنی پڑ رہی ہے، کسی کو اپنا مکان گروی رکھنا پڑ رہا ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں جو بتلا رہا ہوں یہ تو بہت ہلکی چیزیں ہیں، بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو اپنی بیٹی بیانے کے لیے۔ یہ محمد رسول اللہ کا تیار کردہ معاشرہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کے نام لیوائیں۔ ذرا سوچو، ایک باپ جو اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میری بیٹی ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، اور ہم لوگ کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دن اس کو بھی ودا کرنا پڑے گا تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ جو 20 سال 22 سال اپنی لخت جگر کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو پل پل اس کا خیال کرتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے سارے شوق پورے ہوں، اس کی ساری ضروریات پوری ہوں، اس کو اچھی زندگی سکھائی جائے، سلیقہ سکھایا جائے، تعلیم دی جائے۔ بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی بک جائے تو باپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ باپ اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر ایک بالکل انجان آدمی کے حوالے، بالکل انجان، جس کو اس لڑکی نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، پوری زندگی کے لیے اس کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ کم قربانی ہے؟ اور پھر اس کے پاس چٹھی آئے کہ ہمیں 2 لاکھ کی موٹر سائیکل چاہیے، اور فریج چاہیے، اور واشنگ مشین چاہیے، اور برتنوں کا سیٹ چاہیے، اور صوفہ سیٹ چاہیے، خدا جانے کیا کیا۔ ایک فقیر کٹورا لے کر 1-1 روپے بھیک مانگے تو وہ بھکاری ہے، اور یہ جو اتنی بڑی بھیک مانگے 5 لاکھ 10 لاکھ کی، یہ کتنے بڑے بھکاری ہیں؟ جوڑ لیجئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے امت کی یہ حالات سناتے ہوں گے تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا پتا جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ اسی کی نحوست ہو جو حضور کا دل ہم دکھا رہے ہیں۔ سگے بھائی ہیں،
ساتھ میں بچپن گزارا، ایک برتن میں کھایا، ایک ساتھ سوئے، ایک ساتھ ماں کی آغوش میں پلے، شرارتیں ساتھ میں کی، کھیل کود ساتھ میں کیا، پوری آدھی کے قریب زندگی ساتھ میں گزاری۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب صرف بچوں کے چھوٹی چھوٹی لڑائی کو لے کر سگے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر کانپور سے متصل ضلع ہے اناؤ، شہر ہے اور اس کے اطراف پورا ضلع ہے۔ وہاں سے ایک صاحب تشریف لائے، اچھی خاصی عمر تھی، 50-55 کے آس پاس تھے، اور وہ آ کر رونے لگے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم 2 بھائی ہیں، ہمارا بڑا خاندان بھی نہیں ہے، ہمارے بھائی ہم سے بڑے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا انہوں نے بتایا 15 سال 20 سال ہو گئے ہم نے ایک دوسرے سے سلام نہیں کیا، نہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا کرتے ہیں، اگر کہیں ٹکرا جائیں تو کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کی کتنی عمر بچی ہے۔ اچھا، کرونا کا دور گزرا تھا، غالباً پچھلے سال کی بات ہے، تو پے در پے اموات ہوئی تھی، تو آدمی اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی بچی ہے، تو اب جی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے، میرا بھائی میرے گھر آ جائے، میں اس کے گھر چلا جاؤں۔ تو چلے جائیے بھائی، کس نے روکا ہے، کیا پریشانی؟ کہنے لگے لیکن یہ دل میں خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلائیں، گلے لگائیں، جب وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو ہم کیوں جائیں؟ ہم بلا وجہ جا کے اپنی ناک کٹوائیں۔ اچھا، ناک بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ہمارے سماج میں ہر آدمی کی ناک اونچی ہے، پتہ نہیں خدا جانے یہ ناک لے کر کہاں جائیں گے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مذاق میں فرمایا کرتے تھے کہ جس ناک کو ہم اتنا اونچا رکھنا چاہتے ہیں، ذرا تصور کیجئے اللہ تعالیٰ اس ناک کو واقعی اونچا کر دے تو کتنے اچھے لگیں گے۔ پھر چڑیا گھر نہیں جانا پڑے گا، پھر لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، ٹکٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ 4 دن کی زندگی ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر چیز کا انجام موت ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگ تو ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مرنا ہر کسی کو ہے۔ لڑائی جھگڑے لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ ناک لے کر کہاں جاؤ گے؟ کون سی عزت تمہارے اپنے بھائی کے سامنے جھک جانے میں گھٹ رہی ہے؟ اور بڑے بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لے، خود چھوٹے بن جائیں، کیا گھٹ جائے گا؟ کیا چلا جائے گا؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ ایسی عزت کا کیا کرو گے؟ خاک میں جائے ایسی عزت جو 2 بھائیوں کو آپس میں ملنے سے روکے۔ تو خیر ان کو سمجھایا، وہ گئے، انہوں نے ہمت کی۔ ادھر بڑے بھائی کے دل میں بھی یہی سب پک رہا تھا۔ جب یہ پہنچے تو دونوں پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ بعد میں بہت شکریہ ادا کیا کہ مولانا آپ کی وجہ سے کم سے کم ہم لوگ مرنے سے پہلے ساتھ میں کھانا تو کھائیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، تو دونوں خاندان تو ملیں گے آپس میں۔ بہنیں ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا کاروبار کو لے کر بہنوئی صاحب سے، اب پتہ چلا پوری زندگی بہن اپنے میکے نہیں آ سکتی، ماں باپ چلے گئے، لے دے کے میکے میں بھائی بچائے۔ بہنوں کو بہنیں سنیے، بہت ساری چیزیں بہنیں اس لیے نہیں کہتی اور کرتی کہ لے دے کے ایک بھائی ہے وہی ہمارا میکا ہے، اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی تو ہمارا میکا ہی نہیں بچے گا۔ یہ جو بڑی تعداد میں مسلمانوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ ایک بات تو ابھی مفتی صاحب نے بتلائی کہ وہ پوری جائیداد اگر بھائیوں نے اکیلے بانٹ لی اور بہنوں کو نہیں دی تو ان کے لیے پوری جائیداد حرام ہے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، یہ حرام مال آپ کے حلال مال میں ملے گا تو سب حرام ہو جائے گا، آپ کہہ کے لقمہ حرام ہو جائے گا۔ بہنوں کا وراثت میں حصہ یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، کسی انسان کا متعین کیا ہوا نہیں ہے۔ اور بعض بھائی تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، میں نے خود واقعات سنے کہ بہنوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں بھائی چاہیے یا وراثت چاہیے؟
یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے بہنیں اس تکلف میں کہ اگر بھائی سے بھی جھگڑا ہو گیا تو ہمارا تو میکا ہی ختم ہو جائے گا، وہ بیچاری کچھ نہیں کہتی، اور اس طرح بھائی اپنی بہنوں کا استحصال کرتے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہوگا، لیکن اگر آپ حضرات کے علم میں کوئی ایسا ہو تو اس کو بتلائیے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات و خیرات، تمہاری ساری عبادتیں اللہ میاں کی یہاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر تم نے اپنے بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدے نہیں چاہیے۔ اور یہ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ والدین سنیں، والدین اگر اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیں تو جھگڑے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت تقسیم کریں گے تو یہ تھوڑا سا اجنبیت والی چیز لگے گی، غیریت والی بات لگے گی کہ بتاؤ ابھی سے وراثت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی ہم لوگ لڑے جا رہے ہیں، کوئی ہم لوگ مرے جا رہے ہیں وراثت کے لیے، اتنی کیا جلدی ہے وراثت تقسیم کرنے کی؟ اور شریف گھرانوں میں بیٹا پتہ چلا نور العلوم سے پڑھ کر پہنچا، عالم بن گیا، اس نے حدیث پڑھی تھی، اس نے شریعت پڑھی تھی، اور والدین سے جا کر کہا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بچوں میں تقسیم کر دیجئے، تو گھر والے ناراض ہو جاتے، تم تو ابھی سے اماں ابا کو مارے ڈال رہے ہو۔ جبکہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ والدین اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیں، اور یہ جو تھوڑی سی شرم ہے نا جائیداد تقسیم کرنے میں، یہ آپ کی اولاد کی پوری زندگی کے لیے جہنم بن جائے گی۔ 50 ہزار کے لیے قتل ہو رہے ہیں، قتل، اللہ نہ کرے مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہو، لیکن اخبارات میں آپ پڑھیے، 50 تو چھوڑیے، اگر آپ میں سے کوئی پابندی سے اخبار پڑھتا ہے تو 20 ہزار کے لیے قتل ہو رہے ہیں، سگے بھائی کا قتل ہو رہا ہے، سگے بھتیجے کا قتل ہو رہا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کریں، یہ رواج دیں۔ آپ نیت کریے کہ کم سے کم اپنے گھر میں جو والدین یہاں موجود ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد میں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے وہ جائیداد تقسیم کرے، اور جو لوگ ابھی والدین نہیں بنے ہیں جب بنیں گے ابھی سے، ہم ابھی سے نیت کریں گے اگر ہم اس مقام پر اس لائق بنیں گے تو ہم اپنے جیتے جی انشاءاللہ اپنے بچوں میں جائیداد تقسیم کر دیں گے۔ اگر ہم نے صرف اس ایک رواج کو عام کر دیا نا معاشرے میں تو 60% جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہمارے معاشرے سے، بلکہ کم کہہ رہا ہوں 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور والدین دنیا سے چلے جائیں اس وقت جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بہن کو بھائی کا آدھا ملے گا۔ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کریں اور بیٹی بیٹے کو برابر تقسیم کریں۔ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ برابر تقسیم کریں۔ تو اس چیز کو رواج دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اچھا، جھگڑوں کی ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے گھر کی خواتین اور عورتیں۔ اگر عورتیں سن رہی ہوں تو مجھے معاف فرمائیں، یہ ایک کڑوی سچائی ہے جسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور سیرت النبی کے عنوان سے پروگرام ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت عنوان ہے، سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کی جو سیرت ہے وہ پوری معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی سب کچھ ہے، نہیں، دین پوری زندگی کا نام ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین کے آپس میں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں جن کا اثر مردوں پہ پڑتا ہے۔ اب ایک لڑکا ہے، اس کو ایک ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جنم دیا، تکلیفیں برداشت کی، پالا پوسا، بڑا کیا، کسی لائق بنایا۔
ماں اس کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے، وہ ماں کے اشارے پہ اٹھتا ہے، ماں کے اشارے پہ بیٹھتا ہے، ہر بات ماں سے کہتا ہے، ماں ہر کام اپنے بیٹے سے کھل کر کرواتی ہے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کا وقت آ گیا، اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتی ہے ماں، پھر بیٹے کی شادی کرتی ہے۔ اچھا بتائیے، جس دن لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ لڑکے کی ماں خوش ہوتی ہے۔ پھر آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہی لڑکی جس کو یہ ماں پسند کر کے لائی ہوتی ہے اور جس کی شادی میں سب سے زیادہ ماں خوش ہوتی ہے، شادی کے 6 مہینے 1 سال کے بعد دونوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ایسا؟ اگر یہ دونوں عورتیں طے کر لیں کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمارے سماج کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس لڑکے میں جو ابھی اکیلے ماں کی ملکیت تھا، اس میں اب پارٹنر کون بن گیا؟ بیوی بن گئی۔ اب ماں جب دیکھتی ہے کہ یہ تو اکیلے میری ملکیت تھی، ہمارا حکم چلتا تھا اس کے اوپر، اب ایک دوسری عورت بھی آ گئی، اور مائیں یہ سنیں کہ بیوی کا 100% حق تمہارے بیٹے پر ہے۔ یہ نہ سمجھو ہمارا بیٹا ہے تو ہم جو چاہے اس سے کروائیں، تم بہو کی حق تلفی نہیں کروا سکتی۔ جس طرح اس کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، اس طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ وہ اپنی ضروریات اپنے شوہر سے کہے گی، وہ اپنے شوق اپنے شوہر سے کہے گی، وہ اپنی مرضی شوہر سے منوائے گی۔ اب آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترے گا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کے شوق پورے کرنے کے لیے، اس کو کپڑے دلانے کے لیے، اس کو میک اپ سیٹ دلانے کے لیے، اس کو باہر گھمانے پھرانے پردے کے ساتھ لے جانے کے لیے، یا اس کے لیے کبھی آئس کریم اور کبھی برگر اس کا شوہر لائے گا۔ یہ اس کا حق ہے۔ اور نوجوان لڑکے سنیں، جس طرح والدین کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ بیوی کو وقت دینا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کے شوق پورے کرنا، جو اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کر رہے ہو، بیوی کے لیے پسند کرنا۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، شاید کوئی اس بات سے اختلاف کرے، لیکن پورے اطمینان اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں سے زیادہ بیوی کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی سے زیادہ قریب رشتہ کوئی نہیں بنایا ہے۔ سب سے زیادہ قریبی رشتہ بیوی کا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہے ادب کا، احترام کا، ذرہ برابر بھی ان کی شان میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کرو۔ یہ اف کیا ہے؟ کبھی جھنجھلا کر کہتے ہیں نا، یہ جو چ ہوتا ہے یہ ہے وہ اف، یہ بھی کرنے کو منع کیا ہے ماں باپ کے سامنے، یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ لیکن شریعت اعتدال کا نام ہے، بیلنس کا نام ہے۔ اب ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی اس کو آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، اس کے اتنے پر نکل آئے، اتنا خرچہ کروا رہی ہے میرے بیٹے کا، روزانہ کچھ نہ کچھ باہر سے منگوا رہی ہے۔ اب یہاں سے ماں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ ناراض ہوتی ہے۔ اگر بیٹا ماں کی سننے والا ہے تو ماں بیٹھا کر کان بھرتی ہے اس کو، اور اگر نہیں بھی سننے والا ہے تو جب اپنی ماں کو ناراض دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں تکلیف اور تشویش پیدا ہوگی۔ کیا بات ہے، میری والدہ کیوں ناراض ہے؟ اب بلا وجہ دیکھو، جب انسان کسی کے تعلق سے منفی خیالات دل میں لاتا ہے نا تو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کو کسی سے بدگمانی ہو، کوئی آپ کا دشمن ہو اور وہ دور سے جائے اور آپ کو سلام بھی کرے تو آپ کو لگے گا کہ مارنے کے لیے ہاتھ دکھا رہا ہے، اور کسی سے آپ کو خوشگمانی ہو، وہ ہاتھ بھی دکھائے گا تو آپ سلام کا جواب دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب ایک بار بہو کے تعلق سے دل میں نگیٹو بات آ گئی تو اب بہو کی اچھی چیز بھی بری لگے گی، اس کی پریشانی نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب وہ رات دن بیٹے کا کان بھرنا شروع کیا۔ بیٹا 1 دن سنے گا، 2 دن سنے گا، 4 دن سنے گا۔ ظاہر ہے دن میں وہ تو گھر پہ نہیں رہ رہا ہے، وہ تو کام پہ نکل گیا، وہ تو نوکری پہ چلا گیا۔ معاملہ ہے بیوی کا اور ماں کا۔ اب وہ اپنی بیوی سے بدگمان ہونا شروع ہوگا، بات بات پہ غصہ کرے گا، ناراض ہوگا۔ وہ بیچاری لڑکی بھی پریشان ہے، کیا بات ہے، کیوں بلا وجہ ان کا
موڈ خراب رہتا ہے ہر وقت، پھر اس کے دل میں بھی خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس طرح رشتے میں بگاڑ شروع ہوتا ہے. اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. لڑکی آئی اپنا گھر بار، رشتہ دار، والدین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لڑکے کے پاس. وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم جن کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے قربان کر کے آئے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی اور اپنا حکم چلائے، کوئی اور ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے. اب ان کی مہینے کی جتنی سیلری ہے اس پر صرف میرا حق ہے. اب یہ لڑکا اپنی ماں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بیوی کے تکلیف ہو رہی ہے، اپنی بہن کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے بھانجے بھانجیوں کے لیے، بھتیجے بھتیجوں کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر وہ شکایتیں شروع ہو گئی کہ آپ کو بڑی محبت ہے اپنی بہن سے، ان کے بچوں کے ساتھ، اتنے دن سے یہ سامان لانے کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کی بہن ذرا سا کہہ دیں گی دوڑے دوڑے چلے جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہاں سے دن بھر کا تھکا ہارا مرد کام کر کے گھر پہنچا اور بیوی نے کان بھرنا شروع کیا. گھر میں یہ پریشانی ہوتی ہے، یہ تانا سننے کو ملتا ہے، فلانے ہم کو یہ کہتے ہیں، فلانے ہم کو یہ کہتے ہیں. اب لڑکا بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی تو انسانی ہے. اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے بدگمان ہونا شروع ہو گیا اور یہاں سے جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی. اب کچھ دنوں بعد وہ لڑکی مطالبہ کرے گی. اب اس گھر میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ الگ گھر رہ لیں. ایک بڑی خوبصورت بات ایک صاحب نے کہی کہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے. جب جوان ہوتی ہے تو الگ رہنے کے فضائل بیان کرتی ہے، اور جب بوڑھی ہوتی ہے تو ساس بن کر ساتھ رہنے پر زور دیتی ہے. عورت بھی عجیب مخلوق ہے. تو اگر بہت سارے معاملات میں دو بھائی ہیں، آپس میں پلے بڑھے ہیں، بڑی محبت ہے، سب کچھ ہے، دونوں کی شادیاں ہو گئی، دونوں کی بیویاں آ گئیں، اب گھر میں کچن ایک ہے اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کا کام بٹا ہوا ہے. اب چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کر ان دونوں عورتوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہوا. دونوں کے مرد تھک ہار کے رات کو پہنچے، انہوں نے اپنے مردوں کو بھرنا شروع کیا، انہوں نے اپنے مردوں کو بھرنا شروع کیا. اب دو بھائی جو کل تک ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اب دونوں کے دل دور ہونا شروع ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہماری عورتیں یہ طے کر لیں کہ گھروں میں جھگڑا نہیں ہوگا، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن بھائیوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیں گے. اچھا، یہ دنیا مکافات عمل ہے. عورتیں یہ نہیں سوچتی کہ ہمارے بھی تو دو بھائی ہیں. عورتیں یہ نہیں سوچتی کہ کل کو ہماری بھابھی نے آ کر ہمارے بھائی کو امی سے کاٹنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا. ہماری بھابیاں آ کر آپس میں لڑنے لگی اور ہمارے میکے کو، گھر کو جہنم بنا دیا تو کیا ہوگا. یہ نہیں سوچتی لڑکیاں. ذرا سوچیں کہ تم بھی کسی کی بہن ہو، تمہیں بھی اپنے گھر جانا ہے، تمہارے شوہر کی بہن آ رہی ہے، تمہیں چھوٹی چھوٹی چیز میں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی یہ اس کا گھر ہے جہاں اس نے زندگی گزاری ہے، جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں وہ پلی بڑھی ہے، وہ اپنے گھر آ رہی ہے. یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا کہ سسرال چلی گئی تو بس اب اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں. نہیں، میکہ تا زندگی لڑکیوں کا گھر ہوتا ہے. مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ماں باپ نے ایک بار بھیج دیا تو اب چھٹی، اب وہاں سے بس تمہاری لاش اٹھے گی. نہیں، زندگی بھر یہ رشتہ اس گھر سے باقی رہتا ہے. اور لڑکیوں کو میکے کا بڑا مان ہوتا ہے. اب ذرا سوچے بیوی کہ جس شوہر کی ننند، تمہاری ننند کے آنے پر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں بھی اپنے گھر جانا ہے. تمہارے بھی بھائی ہیں، تمہارے بھی بھابیاں آئیں گی، اگر وہ بھی یہی کرنا شروع کر دے کیا گزرے گی تمہارے دل پر. ایک واقعہ بڑا مشہور میں نے سنا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے گھسیٹتے ہوئے ایک جگہ لے کر آیا. باپ شرافت سے مار کھاتا رہا. جب اس جگہ پہنچا تو باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، بس اس کے آگے مت جانا. بیٹا بھی چونکا، اب تک تو کچھ نہیں بول رہے تھے یہ، اس کا بھی تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا. کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا اصل میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا اور میں ان کو گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لے کر آیا تھا. اب تک میں اس وجہ سے مار کھا رہا تھا کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ مجھے اسی کی سزا دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے، تم دوسرے کے ساتھ برا کرو گے، کسی ماں کا دل دکھاؤ گے یا دکھاؤ گی، جب تم ماں بنو گی تو تمہارا بھی دل دکھایا جائے گا.
کسی اولاد کا دل دکھاؤ گی تمہارا دل دکھایا جائے گا، کسی بھائی بہن کا دل دکھاؤ گی تمہارا دل دکھایا جائے گا۔ بات بات پہ رشتہ توڑنا، رشتہ کاٹنا، بات بند کر دینا، قرآن کریم نے کتنا ناپسند کیا ہے قطع رحمی کو۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو مسلمانوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں ان پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کریں گے کل جنت میں۔ بہت سخت معاملہ ہے۔ اور جانے انجانے یہ بیماری ہمارے سماج کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے، پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ غور کریں، صبح سے شام تک اپنی روٹین کا جائزہ لیں، کتنی باتیں ہم ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے دو لوگوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے کہہ دیا، ہمیں وہ فلانے تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، بھلے کہہ رہے ہو، یہاں پر سچ بولنا گناہ بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور سخت وعیدیں آئی ہیں جھوٹ بولنے والے پر۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جب جھوٹ بولنا بھی ثواب، اور خالی ثواب نہیں ہے، بڑی بڑی نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گا، نفل نیکیوں پر۔ کب؟ جب دو لوگوں میں جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، دو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ مثلاً سنیں لڑکے، سنیں خاص طور پر لڑکے جن کی شادی ہو چکی اور جن کی شادی ہونی باقی ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں لڑکی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں دوسری بات کہتا ہوں، گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار لڑکے کے والدین کا ہوتا ہے۔ تمہارا گھر ہے، تم لڑکی لے کر آئے ہو، سب سے پہلے تمہارے ہاتھ میں ہے گھر کو بنانا اور بگاڑنا۔ دوسری ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے، تیسری ذمہ داری آنے والی لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب لڑکا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم گھر سے باہر رہتے ہیں، ماں کا دل بھی بدگمان ہو رہا ہے، بیوی کا دل بھی بدگمان ہو رہا ہے۔ اب ایسے ٹائم پہ لڑکے کیا کرتے ہیں؟ یا تو ماں کی طرف ہو جاتے ہیں یا بیوی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، میرے لیے بھی بیان کر دینا بڑا آسان ہے۔ اچھے اچھوں کے پسینے آ جاتے ہیں بیوی اور ماں کو مینج کرنے میں۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہ اس سے گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت پرسکون اور بہت اطمینان والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، عام طور پر گھروں میں شادی کے بعد کتنے بھی دیندار گھرانے ہوں، ماں اور بیوی کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کلیش ہوتا ہی ہوتا ہے، بھلے زبانی نہ ہو، دلوں میں ہو، لیکن ہوتا ہے۔ اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ یا تو ماں کی طرف ہو جائے یا بیوی کی طرف ہو جائے، لڑکے کیا کرے؟ رات کو گھر پہنچے، 15 منٹ ماں کے پاس بیٹھے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتی رہتی ہے کہ امی ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں اور ہمیں تو کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں اور ہمارا بہت یہ دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، ہماری بڑی تعریف کرتی ہیں۔ اب آپ ایک دن ماں سے کہیں گے، 2 دن کہیں گے، 3 دن کہیں گے، ماں کے دل میں تھوڑا تھوڑا دل نرم پڑنا شروع ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے پاس پہنچے، بلا وجہ تم امی کی برائی کرتی رہتی ہو، وہ تو تمہاری اتنی تعریف کر رہی تھی کہ دن بھر بیچاری لگی رہتی ہے، کھانے کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بھی مہمان آتا ہے اس کا خیال رکھتی ہے، بچہ بھی پالنا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی بہو ملی ہے۔ ایک دن کہو گے، 2 دن کہو گے، 3 دن کہو گے، خود بخود اس کا دل نرم پڑنا شروع ہو۔ بھلے دونوں نے نہ کہا ہو، بھلے ماں بیٹھ کر بہو کی برائی کرتی ہو اور بیوی ماں کی برائی کرتی ہو، لیکن لڑکا کیا کرے؟ اس جھوٹ بولنے پر لڑکے کو وہ ثواب ملے گا جو بڑی بڑی نفلی عبادتوں میں نہیں ملے گا۔ رشتہ جوڑنا، دلوں کو جوڑنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ کوئی آپ سے آ کر کسی کی برائی کر رہا ہے تو ضروری ہے آپ اس کو بتلائیں۔ اس نے تو آپ سے کہا، آپ دوسرے کو بتلا کر دونوں کے دل کی دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ بات کو یہی پی جائیں، کیا ضرورت ہے کسی سے ذکر کرے؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا، اس معاشرے کا کیا حال تھا؟
40 سال کی صرف مدت میں ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 70% حصے پر ان کی حکمرانی کی تھی. اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وہ حکمراں بن گئے تھے، اور وہی تعلیمات موجود ہیں، وہی نبی موجود ہیں، ہم انہی کے نام لیوا ہے، ان کے نام پہ سال میں سینکڑوں جلسے کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم اپنے معاشرے سے دور کرنے کو تیار نہیں ہیں. جھوٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں بولا جا رہا ہے، ہر شخص کی زبان پہ جھوٹ ہے. دن میں جتنی باتیں کریں گے، اب ذرا دیکھیے معاشرے میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، پانی کہاں مر رہا ہے. لاکھوں جلسے کر لیجئے، کتنا بھی بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیج لیجئے، جب تک یہاں پر بند نہیں باندھیں گے. چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو کو بلا لاؤ، ابو نے کہلا دیا، کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ. اب اس بچے کو بڑے ہو کر آپ سمجھائیں بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ مانے گا؟ بچی ہے، وہ بچپن سے ماں کو دیکھ رہی ہے کہ ماں نامحرم مردوں سے بات کرتی. سب کو معلوم ہے پردہ ضروری ہے عورتوں کے لیے. بچی دیکھ رہی ہے کہ ابو کے دوست آتے ہیں گھر میں، امی ان سے بات کرتی. گھر میں ٹی وی لگی ہے، اس پہ ڈرامے چلتے. آج کل پاکستانی ڈراموں کا بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو. کان کھول کر بات سن لیجئے، اور خاص طور پر ہماری خواتین سن لیں، پردہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. جس طرح مردوں کا نامحرم عورتوں کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے. اور بہت پردہ کرنے والی، پردے والی گھرانے کی خواتین بھی جو نوز پیس پہنتی ہیں، اس میں آنکھ کھلی رہتی ہے اور باہر نکلتی ہیں تو سارے مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. انہیں لگتا ہے ہم تو چھپے ہوئے ہیں، ہمارے لیے سب کو دیکھنا جائز ہے. نہیں، آپ کے لیے بھی ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے. حضرات ازواج مطہرات اور حضور کے گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. وہ پاکیزہ عورتیں، وہ پاکیزہ سماج جس میں تو ذرہ برابر بھی کوئی غلط خیال کسی کے دل میں نہیں آ سکتا تھا. آقا نے فرمایا تم لوگ اندر جاؤ. انہوں نے کہا آقا یہ تو نابینا ہے. فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو. کس سے؟ فرمایا اپنے گھر کی ان پاکیزہ خواتین سے جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، جن کی پاکی اور طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. تو آج کی عورتوں کے لیے کیسے گنجائش ہو جائے گی؟ اب وہ بچی بچپن سے دیکھ رہی ہے، اور بڑے ہو کر باپ اس سے کہے کہ بیٹا پردہ کرو، مانے گی؟ بچی بچپن سے گھر میں دیکھ رہی ہے کہ امی دادا دادی سے لڑائی کرتی ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتی. کمرے میں 3 سال 4 سال کی بچی ہے، کھیل رہی ہے، اور اماں فون پہ اپنے میکے والوں سے سسرال کی برائی کر رہی ہیں. ہماری ساس یہ کرتی ہیں، سسر یہ کرتے ہیں، دیور یہ کرتے ہیں، ننند یہ کرتی ہیں، فلانے یہ کرتی ہیں. اب بچائیے یہ بچی بڑے ہو کر اپنے گھر جائے گی تو جوڑ پیدا کرے گی کہ توڑ پیدا کرے گی؟ پھر یہ طلاق کے جو اتنے کیسز آ رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پر بند لگانے کی ضرورت ہے. جو وقت بچوں کے سیکھنے کا ہے، جب وہ ساری چیزیں اسی وقت سیکھ رہے ہیں تو بڑے ہو کر ان کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ جھوٹ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں. خیانت، اپنے فرائض سے بے پرواہ ہونا. ہمارا نوجوان ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح ہم ٹائم بچا لیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی نہ کرنا پڑے. جب تک کیمرہ چل رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، تب تک کام کر رہا ہے. جہاں ذرا سا موقع ملا وہاں دیگر کام، موبائل چلانا شروع کر دیا. اب تو وہ آ گیا ہے پتہ نہیں کون سا PUBG کر کے گیم آ گیا ہے، ہر لڑکا اس کا دیوانہ ہوا ہے، ہر بچہ. عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں اس گیم کو لے کر. تو جہاں ذرا سا موقع ملا موبائل میں گیم لگا لیا، گیم کھیلنے لگے. یہ خیانت ہے. کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ ہی نہیں رہے کتنا بڑا گناہ ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاؤں. گھر بن رہا تھا ہمارا کانپور میں. ایک صاحب کے یہاں سے سیمنٹ آ رہی تھی. ACC سیمنٹ 50 کلو کی بوری ہوتی ہے اور 100-200 گرام زیادہ ہی ہوتا ہے، اس میں کم نہیں ہوتا. اب اندازہ ہوا کہ بوری میں سیمنٹ کچھ کما رہی ہے. تولوایا جائے تو ایک بوری تولوائی 45 کلو کی نکلی، دوسری تولوائی تو 45 کلو کی. کئی بوریاں ایک ساتھ تولوا ڈالی، سب 45 کلو کی. اور جن صاحب کے یہاں سے وہ بوری آ رہی تھی ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی، جماعت میں بھی جاتے تھے.
نماز بھی پڑھ رہے ہیں، علماء سے بھی تعلق ہے، مدرسوں میں بھی چندہ دے رہے ہیں، سب کچھ ہے. یہ حال یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک غیر مسلم کی دکان پہ گئے، ہمارے یہاں پھول باغ ہے، وہاں ایک بوڑھے میاں کی دکان میں گئے چپل خریدنے کے لیے. ایک چپل نکلوائی، دو نکلوائی، تین نکلوائی، بہت ساری چپلیں نکلوائی اور کوئی پسند نہیں. 15-20 منٹ تک، اچھے خاصے عمر دراز تھے، 15-20 منٹ تک نکلواتے رہے لیکن کوئی پسند نہیں آئی. تو ان سے معذرت کر کے دکان سے نکلنے لگے تو کہنے لگے ارے کوئی بات نہیں بھائی، آپ کو پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر آئیے گا. اسی کا الٹا دیکھ لیں، ایک مسلمان کپڑے والے کی دکان پہ گئے، ایک کپڑا نکلوایا. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں ہے. ایک خالص 90% مسلم محلے میں، بلکہ 90% سے زیادہ، ایک مسلمان کافی مشہور دکان، ان کی دکان میں کپڑے لینے کے لیے گئے، کئی کپڑے نکلوائے، کوئی پسند نہیں آیا تو آنے لگے تو وہ ناراض ہو گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنے کپڑے نکلوا لیے اور اب کوئی لے نہیں رہے، ہم فالتو بیٹھے ہیں یہاں پر. بتائیے مسلمان اس طرح ترقی کریں گے؟ کون ترقی کرے گا؟ پھر ہم رونا روئیں کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. ایک صاحب فرمانے لگے، دلی میں جو یہ IAS وغیرہ کی جو کوچنگ ہوتی ہے اس میں شاید پڑھاتے تھے، مسلمان تھے. وہ بتانے لگے 90 سے 95% پنڈت لڑکے وہاں پڑھتے ہیں اور وہ مولانا اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ کھیل کی پرواہ ہے، نہ سونے کی پرواہ ہے. موبائل کو رکھتے نہیں ہیں، گھر والوں سے 20 دن 25 دن بات نہیں کرتے، صرف پڑے رہتے ہیں کتاب لے کر. یہ قوم کامیاب ہوگی کہ ہم کامیاب ہوں گے؟ ذرا تصور کیجئے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنانے آئے تھے ہمیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے محلے گندگی سے پہچانے جاتے ہیں. جس نبی نے یہ کہا ہو کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس نبی کے ماننے والوں کے محلے گندگی سے پہچانے جائیں کہ اس محلے میں صفائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک خالص 100% مسلم محلے کو میں جانتا ہوں جہاں صرف اس وجہ سے کوئی صفائی کرنے والا نہیں آتا کہ وہ مہینے میں فی گھر 50 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے. ایک خالص 100% مسلم محلے میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی گندگی پڑی رہتی تھی. لوگوں کے کہنے پر نگر نگم والوں نے 2 بڑے بڑے ڈرم رکھوا دیے کہ کوڑا اس میں ڈالا جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ڈرم خالی ہے اور کوڑا پورا باہر پڑا ہوا ہے. مسلمانوں نے پھینکا ہے، مسلمانوں نے گندا کیا ہے. نشے کے عادی سب سے زیادہ مسلمان نوجوان ہو رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ زبان سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کی خراب ہے. اگر 10 منٹ ہمارا کوئی نوجوان بات کرے گا تو اس کے منہ سے گالی نہ نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. گالی کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. اور میں تو کہتا ہوں کسی مسلم محلے سے آپ گزریے اور 1 کلومیٹر گزرے اور آپ کے کانوں میں گالی کے الفاظ نہ پڑے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج دنیا میں ہماری جو صورتحال ہے، مجھے اس بات کا اعتراف ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ اس میں دشمنوں کی بھی بڑی سازشیں ہیں، ان کی بھی بڑی منصوبے ہیں. انہوں نے بڑا اس کے لیے فنڈ بنایا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. رات دن چینلوں پہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے حوالے سے غیر مسلموں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ان کو یہ موقع ہم نے فراہم نہیں کیا. یہ دن ہماری غفلتوں کی وجہ سے نہیں آیا. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. آج ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے دینی کام یہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ نہیں ہے. اور اپنے ذرا ذرا سی ناک اور اپنے مفاد کی خاطر جن جگہوں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہو، حدیث پڑھائی جاتی ہو، رات دن اللہ اور اس کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہو، جس مسجد کا امام محفوظ نہ ہو، ذرا سا اگر وہ 2 منٹ نماز میں تاخیر کر دے تو پورا محلہ اس کا گریبان پکڑنے کو تیار ہو جائے، وہ قوم ترقی کرے گی؟ وہ قوم لڑائی لڑے گی؟ اب ٹاپک دوسرا ہو جائے گا، وقت بھی ہو رہا ہے، ورنہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک بات اور عرض کروں.
کہ جو قوم اپنے امام کو، نماز پڑھانے والے کو 5,000 اور 8,000 دیتی ہو اور دوسرے کاموں میں 20,000 25,000 روپے یوں ہی لٹا دیتی ہو، وہ قوم ترقی کرے گی؟ جس قوم میں مدرسے میں قرآن پڑھانے والے کو 10-12,000 روپے دیے جاتے ہوں اور اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر کی تنخواہ 20-25-30,000 سے کم نہ ہو، وہ قوم ترقی کرے گی؟ جو قوم ٹیوشن پڑھانے والے کو 5,000 روپے فیس دینے کو تیار ہو جائے اور حافظ جی کو 1,000 دینے میں اس کے پسینے چھوٹے، وہ قوم ترقی کرے گی؟ ضرورت ہے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ یہی معاشرہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ یہی سماج بنانے کے لیے آئے تھے؟ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد دیندار بنے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے دل میں دین کی محبت ہو، اور دین کی محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دینداروں کی محبت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کے دلوں کا جائزہ لیجئے، ان کے دلوں میں دین کی محبت نہیں، وہ مجبوری کے مسلمان ہیں۔ وہ اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کے باپ مسلمان ہیں، ان کے دادا مسلمان ہیں، ان کی ماں مسلمان ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ورنہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے اندر دین کی نفرت پیدا کی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے جو انگلش پڑھنے والا ہے وہ 25,000 30,000 کما رہا ہے اور قرآن پڑھانے والا 5,000 کما رہا ہے، تو ان کے دل میں انگلش کی محبت پیدا ہوگی یا قرآن کی محبت پیدا ہوگی؟ معاشرے میں یہ صورتحال ہم نے پیدا کی ہے اور یہ مسئلہ تقریروں سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ سوچے کہ اسٹیج سجا لیا، جلسہ کر لیا اور کانپور سے مولانا صاحب کو بلا لیا، آپ ہم کو نہ بلائیں تب بھی ہم آئیں گے، یہ ہمارا شہر ہے۔ جس طرح ہمارے لیے کانپور ہے اس طرح ہمارے لیے بہرائچ ہے، جس طرح ہمارے لیے کانپور والے اس طرح بہرائچ والے ہیں، آپ نہ بلائیں تب بھی ہم آئیں گے۔ آپ یہ سوچے کہ فلانے مقرر کو بلا لیا تو جلسہ کامیاب ہوگا، نہیں، ایسے ایک نہیں لاکھوں جلسے کر دے، لاکھوں بڑے بڑے مقرر کو بلا لیں، لیکن جب تک خود نہیں کھڑے ہوں گے، عمل کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ کوئی کام رسمی طور پہ بس یوں ہی کیا جائے، عمل کے جذبے سے کام کریں گے تو اس کام کے کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی راتوں کی نیند قربان کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا خرچہ کرنے کی جب تک عمل کا جذبہ دل میں نہ ہو۔ آج جہاں سے نیت کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ ہر شخص اپنی سوچ اور اپنا عمل بدلے گا۔ ایک بہت بڑی پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، فلانے ایسا کر رہے ہیں، خود کسی برائی کا ہم تذکرہ کریں گے تو ہمیں اپنا خیال نہیں آئے گا کہ یہ برائی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، سب سے پہلے کسی دوسرے کا خیال آئے گا، دیکھو فلانے کے اندر یہ برائی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ جب تک اس سوچ کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہم میں سے ہر شخص، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر کوئی جب تک خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرے کہ آج سے ہمیں اپنی زندگی بدلنا ہے، تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، تب تک اصلاح معاشرے کے جلسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، آپ کی تعریف کرنا، نعتیں پڑھنا، یہ سب بہت مبارک ہے، بڑی عبادت ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن سب سے بنیادی اور سب سے اصل چیز ہے ان تعلیمات پر عمل کرنا جو تعلیمات جناب محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اور اس مشن کو آگے بڑھانا جو مشن محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں دنیا میں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اگر یہ نیت ہم نے کر لی تو ہمارا یہاں بیٹھنا بھی کامیاب، آنا بھی کامیاب، سننا اور سنانا بھی کامیاب، لیکن اگر ہم یہ نیت نہیں کر سکے تو پھر سب کچھ بے سود ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں، مسلمانوں تم اس اللہ کے بندے ہو، تمہارا اس اللہ پر ایمان ہے جس نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کروائی۔ 60,000 کا لشکر لے کر ابرہہ آیا تھا، مکے والوں کو مکہ خالی کرنا پڑا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان کا وہ حال کیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کعصف معکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یہ حال کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا۔ تم تو اس رب کے ماننے والے ہو، تم اگر اپنی زبان سے یہ کہو کہ ہائے کیا ہوگا، فلاں نے 10 سال رہ لیے، اگر 5 سال اور آ گئے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور 20 سال آ گئے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہارے اوپر یہ شوبہ نہیں دیتا۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جو قوم دن میں 5 مرتبہ کہتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ قوم کہے کہ ہائے اب کیا ہوگا، اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بڑے بڑے حالات آئے ہیں، آج کے حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کبھی موقع ہو تو اپنے مفتی صاحب سے مولانا سے پوچھئے گا کہ تاتاریوں کا فتنہ کیسا تھا، کتنا خطرناک فتنہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ اسلام اور مسلمان کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ مسلمان مٹے دنیا سے، اسلام مٹا، مدرسے مٹے، قرآن مٹا، مسجدیں ختم ہوئی، نہ قیامت تک ختم ہوں گی۔ پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، سر کے بل لٹک جائے، 10 سال نہیں 100 سال نہیں، قیامت تک کسی کی حکومت آ جائے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اس امت کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا، اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس امت کو جب بھی نقصان ہوا ہے اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اپنی نالائقیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی یہ امت یہ عہد کر لے کہ ہمیں اپنی نبی کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ ہمارے نوجوان عہد کر لے کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم جم کے تعلیم حاصل کریں گے، محنت کریں گے، تعلیم میں قابل بنیں گے، اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں گے۔ کاروباری حضرات یہ طے کر لیں کہ ہم جم کر کاروبار کریں گے، پورا وقت دیں گے کاروبار میں، خوب محنت کریں گے۔ اگر یہ طے کر لیں تو آج بھی نقشہ بدل سکتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اس یقین کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ کامیابی ملے گی تو آپ کے طریقے پر ملے گی، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کسی کی حکومت آ جائے، کوئی ہم سے بڑا محبت کرنے والا آ جائے اور ہمارے ہی ہاتھ میں حکومت دے دی جائے، تب بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور حضور کے طریقے پر چلیں گے تو ان سے 10 گنا بڑا کوئی دشمن آ جائے تب بھی وہ ہمیں ناکام اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔